قربانی کی جاتی ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ اور چوتھے پارے کے شروع میں ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ محبوب چیز قربان نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگ کے بیٹا لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، 7 برس کی عمر ہے، اللہ نے حکم دیا ان کو ذبح کر دو۔ تو ذبح ولد اصل چیز ہے قربانی، ذبح ولد، بیٹا قربان کرنا کتنا پیارا ہوتا ہے، مگر وہ قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ اللہ کی مہربانی کے جانور کو فدیہ بنا دیا۔ آج کیا ہم میں یہ جذبہ ہے کہ ہمیں بیٹا یا اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو ہم دریغ نہ کریں؟ اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر ہم نے قربانی کو سمجھا نہیں۔ خواہشات بہت پیاری ہیں، زندگی کے سامان بہت پیارے ہو گئے، مگر حکم کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ یہ چیزیں پیاری نہ ہوں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے چیزیں ہمیں دنیا کی پیاری ہو گئیں تو پھر ہم کسی بھلائی کے مستحق نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ پیار نہ کرو، جمع نہ کرو، نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری نہ ہوں۔ جب باری آئے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی تو جو کچھ ہے رب کا ہی دیا ہوا ہے۔ غالب نے بھی کہا نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم نے اپنا کیا دیا ہے؟ رب کا دیا ہوا دیا ہے، تو ہمیں قربانی کرتے ہوئے خوش دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دنیا بھی دین بھی، ہم کبھی کبھی غلط کر جاتے ہیں۔ جو دین پر چلتا ہے دنیا اس کو خود بخود ملتی ہے، اور جو دنیا کو اپنا لیتا ہے دین سے کبھی کبھی دور ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا بھی ان کے ہاتھ نہیں آتی۔ دنیا نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو دین کے لیے دنیا کو چھوڑے، دنیا کے لیے دین کو نہ چھوڑے۔ مجھے بتائیں، اللہ والوں نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا کو چھوڑا، دنیا ان کے پیچھے پیچھے گئی، اور جنہوں نے دنیا کے لیے دین کو چھوڑا دین بھی ہاتھ سے گیا اور دنیا ہاتھ نہ آئی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ سوچنا چاہیے انسان کو۔ قربانی کا گوشت فرمایا کیا؟ خود کھاؤ، صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ۔ ہمارے ہاں کیا رواج ہے؟ قربانی کی ملازم ہے تو اپنے باس کے لیے ایک ران الگ کر دی، بیٹی کا کہیں رشتہ کیا ہے تو ان کے لیے ایک ران الگ رکھ دو، دستی الگ رکھ دو۔ بڑے بڑے لوگوں کو جن کو پہلے ہی ملتا ہے ان کو دے رہے ہو، دینا منع نہیں ہے۔ جن کو نہیں ملتا ان کے حصے میں کیا 1-2 چھچڑے دے دیے، وہاں بھی خوش دلی نہیں ہوتی۔ ہمیں حکم کیا ہے؟ 3 حصے کریں، ایک حصہ گھر کے لیے رکھ لیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، اور ایک اللہ کی راہ میں مانگنے والوں کو دیں، ان کو کھلائیں تاکہ ان سے دعائیں ملیں۔ اتنی دعائیں کوئی عزیز نہیں دے گا جتنی وہ دیتے ہیں۔ ان کو 1 پیسہ دیتے ہو لیکن دعائیں کتنی سنتے ہو، اللہ کس کی قبول کر لے کیا معلوم۔ تو کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ گوشت قربانی کا بڑا پیارا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے کھاتے تھے کہ یہ جانور اللہ کے نام پر قربان ہوا ہے۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام تو روز لیتے ہیں، مگر وہ قربان ہی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں اس کے ذائقے میں اور برکت میں بڑا فرق ہے۔ فرمایا ان کو تمہارے بس میں کر دیا،
یہ تمہارے بس میں آنے والے نہیں تھے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے بس میں کر دیا۔ یہ جانور بہت قوت والے ہونے کے باوجود سدھا لیتے ہو، تمہارے کہنے پہ چلتے ہیں، سیدھے ہاتھ کو جانا ہے، تم نے اشارہ سکھا دیا وہ چلتے ہیں، بائیں ہاتھ کو جانا ہے تمہارے اشاروں پر چلتے ہیں، تمہارا مقابلہ بھی کرتے نہیں، تمہارا کہنا مانتے ہیں، تو یہ کس نے بس میں کیا ہے؟ اونچی گئی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھیے، وہ جانور ہے، ہم انسان ہیں، اس کو ہم سدھا لیتے ہیں، جب اس کو سدھا لیتے ہیں وہ ہمارا کہنا مانتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اس کو پتہ ہے یہ میرا مالک ہے، مجھے کھانے کو بھی دیتا ہے، میرا خیال بھی رکھتا ہے، وہ ہمارا کہنا مانتا ہے۔ ہم اپنے رب کا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اللہ کو سب ایک مانتے ہیں مگر اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ اللہ کو تو ایک مانتے ہیں مگر اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ اپنے من کی بات کرنی ہے، دل کی بات، میرا جی یوں کرتا ہے۔ تو جس رب نے سب کچھ دیا، آپ کہیں ملازم ہو جاتے ہیں، وہاں ٹائم ہے، وہاں وردی ہے، یونیفارم ہے، پابندیاں ہیں، قبول ہے، 4 پیسے ملتے ہیں۔ وہ جو محنت کر رہے ہو پورے جسم سے، دماغ سے، عقل سے، ہاتھ سے، وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ کبھی سوچیں، غور کریں۔ حضرت بلے شاہ صاحب قصوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتے سے وفاداری سیکھو، ایک لقمہ تم اس کو ایک ٹکڑا دے دیتے ہو، وہ تمہارا دروازہ نہیں چھوڑتا، تم سو رہے ہو وہ جاگ کر پہرا دیتا ہے، تم 100 مرتبہ دھتکارو وہ تمہارا دروازہ نہیں چھوڑتا، وہ ایک لقمے کی قدر پہچانتا ہے، اسی سے وفاداری سیکھ لو۔ مگر ہم انسان ہو کر بے پرواہ بنتے ہیں۔ ہمیں شاید یہ خیال ہے کہ سب کچھ ہماری قوت بازو ہے۔ یہ بازو میں قوت کس نے دی ہے اور یہ بازو کس نے دی ہے؟ بہت اکڑتے ہیں، ہم یوں کر دیں گے، ہم وہاں کر دیں گے۔ ہم ہیں کیا؟ ہماری بساط کیا ہے؟ حیثیت کیا ہے؟ ہمیں رب تعالیٰ کا فرما بردار بننا چاہیے، اور وہ کیا فرماتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں نعمت زیادہ کر دوں گا۔ نعمتوں میں اضافہ کب ہوتا ہے؟ شکایتوں سے نہیں ہوتا، شکر سے ہوتا۔ جنہوں نے شکر کیا اللہ نے ان کو کتنا نوازا ہے، اور جو شکایت کرتے ہیں ان کے ہاتھ کچھ آتا نہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس چپل نہیں تھی، پہننے کو جوتا نہیں تھا، نماز پڑھے مسجد میں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو نے سب کچھ دیا، ایک جوتا بھی دے دیتا۔ یہ کہہ کے مسجد سے باہر نکلے تو سامنے ایک شخص آ رہا تھا جس کے پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ فوراً توبہ کی، فوراً توبہ کی، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، تو نے اگر مجھے جوتا نہیں دیا، پاؤں تو سیدھے دیے ہیں۔ تو دوسروں کو دیکھ کر عبرت پکڑنی چاہیے۔ ہمیں جو پہلے لوگوں کا حال سنایا گیا تو کیوں؟ پہلے لوگوں کی باتیں سنائی گئیں تو کیوں؟ کہ ہم سبق سیکھیں، عبرت حاصل کریں۔ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، یہ جو فرما برداری ہے، یہ جو ایثار ہے جس کو قربانی کہتے ہیں، یہ انسان کو بہت اونچا کرتا ہے۔ کہنا ماننا اور قربانی، یہ 2 وصف آ جائیں تو انسان میں خوبیاں آ جاتی ہیں، اس کو بلندی ملتی ہے۔ اور جس میں رہتی ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنی خواہشات کو دیکھتا ہے، اسے پھر کچھ بھی ملتا نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات سناتے ہیں، آپ کو پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، پھر سن لیں، ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔
شیر، لومڑی اور بھیڑیا تینوں نے پروگرام بنایا جنگل میں چلو شکار کرتے ہیں۔ شیر نے نیل گائے ماری اور لومڑی نے ہرن مارا، بھیڑیے نے خرگوش مارا، تینوں نے شکار کر لیا۔ شیر نے لومڑی سے کہا، اے بھی لومڑی، یہ جو شکار ہے یہ تقسیم کرو۔ وہ بڑی سیانی مشہور ہے کہاوتوں میں، اس نے کہا اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، فیصلے کی کیا بات ہے، اپنا اپنا شکار، آپ نے نیل گائے ماری ہے آپ نیل گائے کھائیے، میں نے ہرن مارا ہے میں ہرن کھاؤں، اور بھیڑیے نے خرگوش مارا ہے وہ خرگوش کھائے۔ شیر کو غصہ آ گیا، اپنے لیے ہرن کا لذیذ گوشت رکھا ہے، مجھے کہتی ہے نیل گائے کھاؤ، اپنا اپنا شکار کھاؤ۔ اس کو غصہ آیا، اس نے ایک وار کیا اور لومڑی کا کام بھی تمام کر دیا۔ وہ بھی تڑپ رہی تھی۔ شیر نے بھیڑیے سے کہا، اور بھیڑیے کا تو کام اس نے کہہ رہا ہوں، لومڑی سے تو ہو گیا تھا، تیسرا جانور کون تھا؟ بھیڑیا تھا۔ الٹا کر گیا ہوں شاید، ہاں بھیڑیا تھا شکار کرنے والا اور کیا تھا شکار اس نے لومڑی کا، اس کا ہرن کا۔ لومڑی باقی رہ گئی، اس نے لومڑی سے کہا، پہلے تو بھیڑیے سے کہا کہ شکار تقسیم کرو، اس بھیڑیے نے کہا اپنا اپنا۔ جب وہ اس کا کام بھی بھیڑیے کا تمام ہو گیا تو اب شیر نے لومڑی سے کہا، بات سمجھ میں آ گئی، ترتیب بدل گیا تھا میں۔ اس نے اب کہا کہ لومڑی سے اب تو تقسیم کر، پہلے بھیڑیے کو کہا تھا تقسیم کر، اس نے کہا میرا ہرن ہے، اس کا خرگوش ہے، آپ کا نیل گائے، اس نے اس کو بھی مار دیا۔ اب لومڑی سے کہا، لومڑی نے کہا دیکھیں اس وقت آپ ہرن کھا لیجئے، رات کو ڈنر میں نیل گائے کھا لیجئے گا، صبح خرگوش کا ناشتہ کر لیجئے گا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ شیر نے کہا بھی لومڑی ہم تمہاری تقسیم سے بہت خوش ہوئے، تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا بھیڑیے کے حال سے، بھیڑیے کے، اس نے اپنے لیے چاہا، نتیجے میں مارا گیا، اپنی خواہشات کے لیے اس نے آپ سے کہا، اس کا حال کیا ہوا؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، یہ تینوں ہم نے تم کو دیا، جاؤ ہم اور شکار کر لیں گے۔ یہ مولانا روم نے لکھی کہانی، اصل مقصد کہانی نہیں ہے، اصل مقصد نتیجہ کہ پہلوں کے حال سے سبق نہ سیکھنا انسان کو کیا بنا دیتا ہے۔ اپنے پیش رو جو پہلے ہو چکے ان کے حال سے سبق سیکھیں۔ فرعون کی لاش آج تک عبرت کا نشان ہے مگر پھر نہیں سیکھ رہے۔ ایک ایک گناہ پر بستیاں الٹ دی گئیں، قومیں تباہ ہوئیں۔ سنتے ہیں ہمارے اپنے ملک میں ہڑپا، ٹیکسلا، موئنجو ڈارو نشانیاں موجود، عبرت کے نشان کہ وہ زمین میں دھسا دیے گئے، ہم پھر بھی نہیں سیکھتے، تو کیا پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سچے اور اچھے بندے ہیں؟ ہمیں فرما بردار بننا ہے، قربانی سیکھنی ہے۔